कोलिशन पार्टनर, कंफ्यूज कोलिशन पार्टनर का जो पैगाम दे रहे हैं, उनसे भी यही सवाल है कि 2001 के अंदर आप कहाँ थे, और 1 मिनट खाली और आप लोगों का लूंगा, उस वक्त आप कहाँ थे, उस वक्त क्या हो रहा था। जीडीए बात कर रही है, जीडीए 2002 मुशर्रफ के दौर को याद करे कि कालाबाग डैम के ऊपर क्या स्टैंड था जीडीए का। 2021 के अंदर, 2019 के अंदर क्या आप पीटीआई के कोलिशन पार्टनर्स नहीं थे? क्या सारे मंसूबे उस वक्त नहीं हुए? क्या आप लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया? आज आप अपनी मरी हुई सोई हुई सियासत को जगाने के लिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं। और सबसे एक और, रिसेंटली अभी वो न्यूज में देख रहा था, सिंध असेंबली के फ्लोर पे एक अस्तरू जागते हैं और वो अस्तरू एक बहुत बड़ा पैगाम जारी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर जो बात कही, पार्लियामेंट रेलेवेंट फोरम नहीं है। मैं उन अरस्तु से सवाल करता हूं कि अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन रेलेवेंट फोरम नहीं है, जो हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है, तो वो कौन सा फोरम है? वो डिमांड करते हैं कि एक मीटिंग और कर दी जाए, उस मीटिंग के अंदर इसी तरीके से फैसले करें। तो ये अवाम खुद फैसला करें कि ये जो अरस्तु हैं, ये इनको इल्म की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है। तो अरस्तु साहब को भी ये पैगाम देता हूं कि आप आर्टिकल 41 से 49 पढ़ें, प्रेसिडेंट के फंक्शन पढ़ें, मजलिस शूरा के लिए आर्टिकल 50 से 58 पढ़ें, का जो पानी है उसके लिए शायद इरसा के पास पानी मौजूद है। लेकिन जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इरसा ने अपनी जो आईनी और कानूनी उनकी लिमिट्स हैं उनको क्रॉस किया, क्योंकि 1991 के अकॉर्ड के अलावा उससे हट के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर मैकेनिज्म इरसा प्रोवाइड नहीं कर सकती। इरसा इज नॉट द अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म, टू आइडेंटिफाई के आइडेंटिफाई करे कि कितना पानी किसको देना है। इरसा इज द इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी। इरसा बनी 1991 के अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ना कि ये बताने के लिए कहाँ पे किसको कितना कैनाल में पानी एक्स्ट्रा मौजूद है। लेकिन वो सर्टिफिकेट एक तो गैर कानूनी है, दूसरा उसके अंदर कैटेगोरिकली कहा गया है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये बरसात और सैलाब के पानी के हवाले से आता है। हमारा हम चोलिस्तान के हक में भी हैं, हम सिंध के हक में भी हैं, हम पंजाब के पी के बलूचिस्तान तमाम सूबों के हक में। लेकिन सवाल ये आता है कि बात हो रही है कॉर्पोरेट फार्मिंग की। 30 लाख में से तकरीबन 12 लाख एकड़ जो है वो चोलिस्तान के अंदर है। जो ये 12 लाख एकड़ आप कहते हैं कि हम इसको सतलज रिवर से पानी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या सतलज रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास है? इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई, तो उसके अंदर हमारे रावी, सतलज और बी दरिया जो हैं, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो तो वैसे ही इंडिया के पास चले गए। लिमिटेड फ्लड का पानी या बरसात का पानी अगर वो सफिशिएंट था या है, तो 70 साल के अंदर चोलिस्तान क्यों नहीं आबाद हो पाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो कि ना अगर चोलिस्तान को पानी पहुंचाना है आपने सतलज रिवर के थ्रू, तो अल्टीमेटली जो लिंक्स बनेंगी वो इंडस रिवर पे बनेगी, चेनाब पे बनेगी, झेलम पे बनेगी। वहां से पानी सतलज और सतलज से पानी चोलिस्तान को जाएगा, जिससे हमारा सिंध दरिया ना सिर्फ पानी की कहत होगी, बल्कि ये जो लाखों एकड़ हमारी जमीनें हैं, लाइफ स्टॉक है, आबी हयात हैं, वो सब मुतासिर होंगे। हमारा सवाल ये है कि वफाक हमारा वफाक है, हमारे वजीर आजम है, शहबाज शरीफ हमारे काबिल एहतराम वजीर आजम है, कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे पंजाब गवर्नमेंट 12 लाख एकड़ जमीन को इरिगेट करने की बात कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें 1991 के अकॉर्ड की, जिसके अंदर हमने फिगर आपको बताया 1209 मिलियन एकड़ फीट पानी है, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बने, मैकेनिज्म बने, तो तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ एग्रीकल्चर लैंड आबाद हो सकती है बेहतर तरीके से। लेकिन हकीकत ये अगर सिंध का फिगर लें तो 1.25 करोड़ में से उसका 50% जो है वो इरिगेट हो रहा है और आबाद हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान के ग्रीन इनिशिएटिव के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में। लेकिन वो सपोर्ट किस सूरत में? वो सपोर्ट उस सूरत में
کہ انوویٹو میکینزم لے کے آیا جائے. آپ کی جو ڈرپ اریگیشن ہے, اسپارکلنگ اریگیشن سسٹم ہے, اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے, انوویٹو میکینزم دیے جائیں, سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو فارمرز کو گائیڈ کیا جائے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال حکومت سندھ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سردار محمد بخش مہار صاحب نے ہاری کارڈ کا افتتاح کیا. ان ہاریوں کو رجسٹر کر کے انوویٹو ایفیشینٹ, جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پانی کو کیسے سیو کرنا ہے اور اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے اپنے کینالز کی کیسے لائننگ کرنی ہے, تاکہ اس جو یہ دور آ رہا ہے جس کے اندر مزید واٹر کی, پانی کی قلت بڑھے گی, ہم نے اس کو کس طرح سے سیو کرنا ہے اور سیو کر کے یوٹیلائزیشن کرنی ہے. ہمارا پنجاب حکومت سے بھی یہی سوال ہے کہ 250 ارب روپے آپ نئے کینالز پہ تو کر رہے ہیں, تھرڈ ایک ڈیزرٹ ایریا کو اریگیٹ کرنے کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن جو ایگزسٹنگ زمینیں ان کا کیا ہوگا؟ پہلے ان کو آپ ایفیشینٹ میکینزم پہ لے کے آئیں, پانی کو سیو کرنے کا میکینزم بنائیں, اس پانی کی یوٹیلائزیشن کا میکینزم بنائیں, اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ پھر پانی سیو ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دل چاہے کریں. اور ہماری بہن ہے مریم نواز صاحبہ, بڑی بہن ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور وہ اس بات کی گواہ ہیں, شاہد ہیں کہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جب وہ گھڑی خدا بخش آئیں, نوڈیرو آئیں, تو سندھ کے لوگ ہمیشہ مہمان نواز ہیں, سندھ کے لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو عزت دی گئی, ان کو رسپیکٹ دیا گیا. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر آئیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ آئیں, تو ان کو کتنی عزت ملی. ہم ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ آپ پھر آئیں, سندھ آئیں اور تھر کا دورہ کریں. تھر کے بھی مسائل وہی مسائل تھے جو چولستان کے مسائل ہیں, جو چولستان کے ایشوز ہیں, اسی طرح ایک ڈیزرٹ کے اوپر بنا ہوا ہے. لیکن سید مراد علی شاہ صاحب نے, حکومت سندھ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق نہ صرف وہاں پر کول دریافت کر کے کول سے بجلی بنانے کا منصوبہ شروع کیا, بلکہ پورے پاکستان کے سب سے سستی ترین بجلی وہاں پہ بن رہی ہے. بایو سلائن میکینزم کے تھرو لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر کیا گیا. کارپوریٹ سیکٹر کے تھرو آج وہاں پہ آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ اس کو گھر کے اندر انوویٹو آؤٹ آف باکس سلوشنز ڈھونڈ کے کس طریقے سے آباد کیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ہماری یہ تمام ایشوز بنے ہوئے ہیں, یہ کیئر ٹیکر دور کے بنے ہوئے ہیں. یہ اس دور کے نہیں ہیں کہ جس دور کے اندر یہ حکومت سندھ تھی, لیکن جو لیگل فورمز ہیں, لیگل فورمز چاہے وہ سی سی آئی کا ہے یا وہ ریزولوشن ہے, ریزولوشن ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشن تو سندھ, یہ تو پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ میٹر ہے, لیکن ایک معزز ہسٹوریکل ہمارا ہاؤس ہے, الیکٹڈ لوگوں کا ہاؤس ہے, اس کی ریزولوشن کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہے. اور اس میں ایسا نہیں ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور ایک سب سے اہم چیز ضرور آپ لوگوں سے میں شیئر کریں گے, جس طرح چولستان کینال کا کہا, تو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوتے ہوئے سندھ کو کسی سے خطرہ نہیں ہے, کوئی کینال نہیں بنے گی. پریزیڈنٹ آف پاکستان ریسپیکٹیبل آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ وفاق یونیلیٹرل ڈیسیجنز لے رہی ہے اور ان یونیلیٹرل ڈیسیجنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی چاہے چولستان کینال ہو, چاہے گریٹر تھر کینال ہو, چاہے جلال پور کینال ہو, ان تمام تر منصوبوں کی سخت لفظوں میں مذمت کرتی ہے اور عوام کے ساتھ ہے. اور ہر قسم کے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, نوجوان, اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز مختلف فورمز پہ کر رہے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک ساتھ ساتھ سیاسی پروپوگینڈا ہو رہا ہے. اس سیاسی پروپوگینڈا سے ایک میسج کیا جا رہا ہے, آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا, یہ جو لوگ سیاسی پروپوگینڈا کر رہے ہیں وہ جماعتیں جن کی ساکھ عوام میں ختم ہو چکی ہے, جن کی سیاست ختم ہو چکی ہے, جو ایک نعرہ لگا کے شاید ریاست کی سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ریاست بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست بھی سندھ کے ساتھ کھڑی ہے,
ریاست بھی اس طرح کے وہ کینالز نہیں بننے دے گی اس دور میں جس دور میں واٹر اسکیرسٹی ہو. پاکستان 14 ملکوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہو, واٹر کرائسس والا, تو ریاست بھی ان طرح کے منصوبوں کے خلاف آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس طرح کی کنسپیریسی سے آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیں, آج 1960 کی ٹریٹی کو ریویو کرنے کے لیے انڈیا کی طرف سے نوٹس آ رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بس گزارش ہے کہ نہ کیا جائے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کی بات ہے, یہ سندھ کی بقا کی بات ہے. آئیں اور مل کے اس کے اوپر ہم ایک ساتھ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ مہم چلائیں اور ہر فورم اس پہ چلائیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ریسنٹلی عمر ایوب خان صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, انہوں نے نیشنل میڈیا پہ کہا کہ 9 بلین روپیز پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے لیے ہیں اگینسٹ ڈیولپمنٹ فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے اور اس کینالز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کے لیے پیغام ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں, اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں جنہوں نے کمبوج شہید کے اندر دھرنا لگا کے 1990 کی دہائی میں پانی کے اوپر اپنا اصولی موقف دیا کہ پانی کے ایک قطرے کے اوپر بھی کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہوگا. بلاول بھٹو نواسے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, جنہوں نے پھانسی پہ چڑھنا پسند کیا, شہادت پسند کی, لیکن بڑے 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 عہدے بڑے بڑے چیزیں ان کو پیش کی گئی, ان کو انہوں نے لات مار کے ٹھکرا کر شہید ہو کے پھانسی پہ چڑھنا پسند کیا اور لوگوں کے دل میں زندہ رہنا پسند کیا. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں, یہ اس شخص کے پوتے نہیں ہیں جو 1960 کی دہائی میں فیلڈ مارشل کا اپنا کردار ادا کرتے رہے. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی میں 11 سال آمریت کا دور گزارا. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر لنکس بنائی جس کے سے آج سندھ کے اندر پانی کی قلت آ رہی ہے. یہ اس شخص کے نواسے نہیں ہیں جنہوں نے انڈس ٹریٹی کے اوپر سائن کیا. اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے آپ کے, کیا نام تھا ان کا, یہ جیلو عمر صاحب تھے, سوری نام یاد نہیں آ رہا ہے, تو انہوں نے اس وقت کے دور میں ہمارے 3 دریا جس میں آپ کا راوی ستلج بھی 1960 کی دہائی کے اندر یہ تمام تر فیصلے ہوئے. اور آپ پی ٹی آئی کس منہ سے بات کرتی ہے, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 1918 کے اندر, سوری اپنا 2018 کے اندر جب گورنمنٹ آئی تو جلال پور کینال بھی اتنا ہی سندھ کے لیے ڈینجرس ہے جتنا چولستان کینال ہے, کہ 2018 کے اندر 19 کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے کے اس منصوبے کو کس نے سٹارٹ کروایا. 2019 کے بعد 2020-21 میں جب حکومتیں ہوئی تو گریٹر تھر کینال کے منصوبے کے لیے کس نے آوازیں اٹھائیں, یہ پی ٹی آئی ہی تھی. ایک طرف ایوب صاحب یہ بات کرتے ہیں تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب جاگ جاتے ہیں. کہاں پہ جاگتے ہیں, جیل میں جاگ جاتے ہیں. جمعے کے دن جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک لیٹر لکھتے ہیں کنفیوز کو ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دنیا کا 3رے نمبر پہ شاید وہ ملک ہو جس میں سب سے زیادہ واٹر اسکیرسٹی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ معاملات اس پاکستان پہ جو انڈس ڈیلٹا جو دنیا کا 5ویں نمبر پہ سب سے بڑا ڈیلٹا ہے اس پہ درپیش مسائل کیوں آ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم لوگوں کا اپنا کردار ہے. ریور انڈس سویلائزیشن 5,500 سال پرانی سویلائزیشن ہے اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے پانی دریا جو ہے وہ سندھ کی طرف آ رہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے آج نیچر کے خلاف اس طرح کے معاملات کر کے ایگریکلچر پہ انڈسٹریلائزیشن کنورجنس, تو نیچر آج کچھ اس کے خلاف بول رہی ہے اور ہمارے سامنے کے مختلف مقامات پہ بہت سخت واٹر کرائسس جو ہیں وہ فیس کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہوں اور چلتے دریا پہ وضو کر رہے ہیں تو بھی آپ اس بات کا خیال کریں کہ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس پوری سچویشن کے اندر مختصر میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا چلوں کہ ہمارے جو ڈیمز ہیں وہ اس وقت قحط سالی کا شکار ہیں. جو لویسٹ منیمم لیول ہے, چاہے آپ اس میں تربیلا ڈیم کی بات کریں یا منگلا ڈیم کی بات کریں,
तरबेला डैम की जिसकी कैपेसिटी या जो प्लान है जो 1550 लेवल फिट होना चाहिए मैक्सिमम, और वो आज की तारीख में जो है वो 1402.09, जो उसकी बिल्कुल मिनिमम लास्ट सतह है, यानी 0.9 फीट टोटल उसकी इस वक्त जो है वो कैपेसिटी बरकरार है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रेजेंट फिलिंग करंट कैपेसिटी है तो वो 0% पे जा चुकी है एज कम्पेयर टू पास्ट। साथ साथ अगर हम बात करें मंगला डैम की, तो इसकी जो हाईएस्ट यानी आपकी कैपेसिटी कह रहे हैं वो 1242 लेवल फिट और मिनिमम 1050, और आज की जो करंट पोजीशन है वो 1054, यानी सिर्फ 4 फीट पानी जो है वो इसमें मौजूद है, जो करंट कैपेसिटी का 1% बनता है। तो हमारे डैम्स जो हैं वो इस वक्त लोएस्ट सतह के ऊपर जा चुके हैं। और अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें, सिंध के अंदर कोटरी बैराज है हमारा, गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है, और सखर बैराज जो सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। और सिर्फ सखर बैराज की बात करें तो इस वक्त जो हमारी सखर बैराज की टोटल कैपेसिटी है उसका 55% कम पानी जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। राइस कैनाल बंद पड़ा है, दादू कैनाल में 90% शॉर्टेज है, नारा कैनाल में 59%, खैरपुर ईस्ट कैनाल में 67%, रोड़ी कैनाल में 70%, खैरपुर वेस्ट में 45%। तो ये टोटल अगर हम देखें तो ये सिर्फ सखर बैराज के हवाले से -68% डेफिसिट है वाटर सप्लाई में, जो माजी के 25 साल, यानी अगर हम 25 साल की बात करें तो 25 साल का ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है सखर बैराज का। और हमारी मुख्तलिफ इजला जिनकी लाखों एकड़ ज़मीन इन पे डिपेंडेंट है वो इस वक्त बहुत सख्त परेशानी और मसाइल से दरपेश है। इसी तरह बहुत सारी बहस चल रही है कि कौन से कैनाल्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं, कितना पानी है। तो हम बताते चलें कि अगर हम बात करें कि जो हमारा टोटल अकॉर्ड है 1991 का, जिसके अंदर एक मुआहिदा हुआ था, क्योंकि ये मसला आज से नहीं चल रहा, ये मसला जो है पिछले 100 साल नहीं हज़ारों साल से ये इशू चल रहा है वाटर स्कैरसिटी के ऊपर। इसके ऊपर मुख्तलिफ दौरानियों के अंदर, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर कमीशंस भी बनी, और उन कमीशंस के नतीजे के अंदर मुख्तलिफ अकॉर्ड्स भी हुए। और जो इसमें बात करें हम कि 1945 का जो सिंध पाकिस्तान मुआहिदा था, या जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान के साथ, या जो आपकी मुख्तलिफ कमीशंस बनी, तो उसके नतीजे में एक 1991 का अकॉर्ड जो है वो फाइनल हुआ, जिसके अंदर मुल्क के अंदर टोटल प्रोवाइडेड पानी जो है 1219 मिलियन एकड़ फिट की जो अवेलेबिलिटी है वो बताई गई, और जिसमें पंजाब का शेयर 55.94, सिंध का 48.76, इसी तरह बलूचिस्तान का 3.8 और केपीके का तकरीबन 5%। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अकॉर्ड की प्रोविजन से, तो इस पूरे साल के अंदर जो शॉर्टेज रही है सिर्फ और सिर्फ सिंध की, तो तकरीबन 17% ऑलरेडी शॉर्टेज है। और इस करंट पोजीशन के अंदर जो हमारे हारी हैं या जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो बेहद परेशानी का हाल है, दरपेश मसाइल हैं। इस पूरी सिचुएशन में हमें सलूशन की तरफ जाना है, कंस्पेरेसीज की तरफ नहीं जाना है। जो 6 कैनाल्स का जिक्र चल रहा है उसके हवाले से आपको बताते चलें कि ये एक जो 6 कैनाल्स हैं इसमें 2 कैनाल आप कह सकते हैं चोलिस्तान कैनाल है या थर कैनाल है, ये पंजाब में बन रही हैं जिनका मंसूबा पंजाब ने रखा है। इसी तरह चश्मा राइट बैंक प्लान जो केपीके और पंजाब की साइड पे, रेरी कैनाल जो है वो सिंध के अंदर है, थर कैनाल भी सिंध के अंदर है, कच्ची कैनाल बलूचिस्तान में। और हुकूमत सिंध ने कैटेगोरिकली इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास की है कि फिल वक्त ये 6 कैनाल्स के ऊपर जो है वो रिजर्वेशन है जब तक सीसीआई की मीटिंग्स हो जाएं और एक कंसेंसस बेस्ड फॉर्मूला जो है वो सामने आ जाए। साथ साथ ना सिर्फ सिंध बल्कि कराची की भी अगर आप बात करें तो रीसेंट डेटा बताता है कि जो खीरजल झील है जो 38,000 क्यूसिक प्रोवाइड करती थी पानी को, वो 26,000 क्यूसिक कर दी और 12,000 क्यूसिक पानी कम प्रोवाइड हो रहा है।
تو ان 6 کینالز کے اندر ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے، ہم ڈسپیوٹ کی بات کریں تو مین تو آپ کا جس وقت چولستان کینال کی بات چل رہی ہے، تو چولستان کینال ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ چولستان کینال کیا اپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور گریٹر تھر کینال کا منصوبہ ہے وہ کیا کس طرف جا رہا ہے۔ چولستان کینال اور گریٹر تھر کینال ہم نے آپ کو حکومت پنجاب کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی لسٹ شیئر کی ہے، جس کے اندر چولستان کینال کا منصوبہ 218 ارب روپے کی لاگت سے اور گریٹر تھر کینال کا منصوبہ 20 ارب کی لاگت سے رکھا گیا ہے۔ اب بات، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ہم سندھ کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب کی گائیڈ لائنز کے اوپر ہر قسم کے فورم پہ ان کینالز کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن کچھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر سیاست بھی کر رہی ہیں۔ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کینالز کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، اور اگر ہم بات کریں گریٹر تھر کینال کی تو 2024 کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اس کی CDWP اور یہ ایکنک سے ضرور اپروو ہوا، لیکن کنڈیشنل اپروول تھی کہ CCI اس کو فائنلی اپروو کرے گی تو اس سے منسلک کیا گیا۔ اسی طرح چولستان کینال جس کے اوپر سب سے بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے، ایک پروپوگینڈا چل رہا ہے کہ شاید اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کر دی ہے، تو یہ ٹوٹلی غلط خبر ہے، یہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے۔ پنجاب حکومت نے 218 ارب روپے کی یہ اسکیم ضرور رکھی ہے، لیکن آئینی تقاضات کچھ اور کہتے ہیں۔ آئینی تقاضے ہمارے کیٹیگوریکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے تحت بننے والی جو آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی فار نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، اس کا مینڈیٹ ہے کہ 10 ارب سے زائد کا منصوبہ ایکنک سے اپروو ہوگا، اس کے بعد اس کا ورک آرڈر یا جو کانٹریکٹ ہے وہ اوارڈ ہوگا۔ یہ منصوبہ CDWP سے ضرور منظور ہوا، جس کے اندر ہمارے اریگیشن منسٹر جام خان شورو صاحب بھی وزیر ہیں، جن کی کیٹیگوریکلی ریٹن سٹیٹمنٹ مخالفت موجود ہے، لیکن آج کی تاریخ تک یہ منصوبہ ایکنک سے اپروو نہیں ہوا۔ سوال اٹھے گا سب سے پہلے، آپ کہیں گے کہ وہ ایک شاہ صاحب ہیں، وہ زین شاہ صاحب، کہ وہ کون سی کینال کے اوپر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے، وہ کام نہیں چل رہا تھا تو کیا کام چل رہا تھا؟ تو پنجاب حکومت کے ایک نہیں تقریباً 12 منصوبے چل رہے ہیں اریگیشن کے کینالز کے اوپر۔ اب وہ کون سے کینالز پہ گئے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم دعوت دیتے ہیں کراچی پریس کلب کو اور سندھ کے صحافیوں کو کہ چلیں چولستان چلیں اور دیکھیں کہ کون سا منصوبہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور بات ضرور آپ نے کہیں گے کہ اس کا تو افتتاح ہو چکا ہے، اس کی تو انوگریشن ہو چکی ہے۔ وہ انوگریشن اگر آپ اخبارات پڑھیں، نیوز پڑھیں، تو چولستان پروجیکٹ کی ہوئی۔ چولستان پروجیکٹ کے اندر سیڈز، فرٹیلائزرز، مشینری، پنجاب حکومت کی ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ریسرچ اور اسٹڈی ہم نے کی ہے اس کے مطابق یہ ایک میگا منصوبہ ہے، جس کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ چولستان کینال ہے، جس کے ہم مخالف ہیں، جس کے سندھ کی عوام مخالف ہے، جس کے پاکستان پیپلز پارٹی مخالف ہے۔ چولستان کینال پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق یا صوبہ پنجاب، کیونکہ یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ صوبہ پنجاب کا مینڈیٹ ہے، کہ وہ ایکنک کے اپروول کے بغیر اس کو پروسیس کر سکے۔ اسی طرح ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 150 سے لے کے 155 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر جو CCI مفادات کاؤنسل ہے اس کا اجلاس لازمی ہونا ہے، چاہے آپ بات کریں 2021 کی جس میں جلال پور کینال تھا، یا 2023 کی بات کریں، یا 2024 کی بات کریں۔ نہ صرف سندھ حکومت نے ریزولوشن پاس کی، ریسنٹلی آپ نے دیکھا سید مراد علی شاہ صاحب نے خود ریزولوشن ٹیبل پہ پیش کی ان کینالز کے خلاف، اور CCI کے اندر اس کی سبمیشن 1 سال پہلے سے موجود ہے۔
یہ منصوبے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے انیشیٹ کیے ارسا کے ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر، اس سرٹیفکیٹ کے اوپر جو کیئر ٹیکر دور کے اندر ایشو کیا گیا. اور اگر آپ اس سرٹیفکیٹ کو بھی دیکھیں تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف برسات یا دوران فلڈ